رضیہ اور نگت تو سب کی ناک میں دم کر دیتی تھیں۔ زرینہ پھوپھی کی بات پر سب کی نظریں زرینہ پھوپھی کی طرف گھوم گئیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں یہ نام سن کر پھوپھی کی طرف دیکھنے لگا اور وہ جلدی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے نائلہ مامی اور صابرہ پھوپھی بھی چلی گئی، مگر میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ آج تک مجھے میرے ماں باپ کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، اور آج رضیہ نام سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ضرور میری ماں کا نام ہے۔ ماں کا نام پتہ چلتے ہی میرے دل و دماغ میں درد کی لہر اٹھنے لگی اور میں اپنے آپ میں ہی کھوتا چلا گیا۔ تبھی مائرہ مامی نے مجھے ہلایا۔ مائرہ، کیا ہوا شیرو؟ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ میں کچھ نہیں بول پایا اور بس کھانا چھوڑ کر زرینہ پھوپھی کے پیچھے چلا گیا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننے کی آرزو ہونے لگی، حالانکہ ماں بابا نے کبھی اپنے پیار میں کمی نہیں رکھی تھی، اور میں جانتا تھا کہ انہوں نے ہی سب کو منع کر رکھا ہوگا مجھے کچھ بتانے سے، اسی لیے آج تک میں نے ان کی کوئی تصویر تک نہیں دیکھی۔ مگر اب میرے صبر کا بند ٹوٹ رہا تھا اور میری آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا۔ میری حالت دیکھ کر دیبا مامی اور مائرہ مامی دونوں میرے پاس آ گئیں اور مجھے سنبھالنے لگی۔ مائرہ مامی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھا کر دروازہ بند کر کے میرے پاس آئی۔ مائرہ مامی، کیا ہوا شیرو؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ شیرو، مجھے آخر میرے ماں باپ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ آخر کیوں سب مجھ سے ان کے بارے میں ہر بات چھپاتے ہیں؟ مائرہ مامی، کیا آج تک بڑی باجی اور بڑے بھیا نے کیا ماں باپ کے پیار میں کمی آنے دی ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ شیرو، ان کے پیار میں تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی مامی جی، لیکن کیا مجھے حق نہیں ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننے کا؟ آخر کس وجہ سے مجھے کوئی ان کے بارے میں نہیں بتاتا؟ کم سے کم آپ ہی بتا دیجئے۔ مائرہ مامی، میں مجبور ہوں شیرو، بڑے بھیا اور نائلہ باجی نے سب کو اپنی قسم دے رکھی ہے، اور تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان کی قسم توڑ دیں؟ شیرو، ٹھیک ہے، اگر آپ بھی مجھے نہیں بتانا چاہتی تو آج کے بعد آپ میرے کمرے میں مت آنا۔ اتنا کہہ کر میں غصے میں ان کے کمرے سے نکل گیا اور سیدھا گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا اور اندر سے میں بہت دکھی بھی تھا۔ میں غصے میں کدھر جا رہا تھا مجھے کوئی خبر نہیں تھی، اور چلتے چلتے میں کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ میرا من اندر سے بہت دکھی تھا اور مجھے تنہائی چاہیے تھی جہاں بیٹھ کر میں اپنا من ہلکا کر سکوں۔ اسی لیے اپنے ہی خیالوں میں ڈوبے ہوئے میرے قدم کھیتوں والی جھونپڑی کی طرف چل پڑے، اور چلتا چلتا میں جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں جھونپڑی کے پاس پہنچا مجھے احساس ہوا جیسے کوئی اندر ہے۔ جھونپڑی کے اندر سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ آواز سنتے ہی میرا دماغ سب کچھ بھول کر اس آواز کی طرف ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تو ماما آیا کرتے تھے مینا کو لے کر، اور اب تو وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ چھوٹے ماما بھی اب سدھر چکے ہیں، پھر کون ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں چھپ کر اندر دیکھنے لگا۔ اندر کا نظارہ دیکھتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ لگتا ہے یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، انہیں باہر منہ مارنے کا چسکا لگ چکا ہے۔ اندر بختیار ماما اور ایک عورت تھی، دونوں نے آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ شاید جلدی جلدی میں دونوں نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ عورت جھکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا جسم قابل غور تھا۔ اس کا جسم بھرا ہوا تھا اور رنگ گورا تھا، پیٹ ہلکا سا تھا جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل خراب ہو جائے۔ اس عورت کی آواز کے علاوہ چوڑیاں اور پائل کی چھم چھم کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ عورت، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، کوئی آ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ ماما، 2 منٹ بس۔ ماما اب پست ہو چکے تھے، مگر شاید عورت ابھی باقی تھی۔ پست ہوتے ہی ماما جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کر کے باہر نکل گئے۔ میں جلدی سے چھپ گیا۔ ماما کے جاتے ہی میں نے سوچا کیوں نہ اس عورت کا چہرہ دیکھوں، آخر یہ ہے کون؟ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو وہ عورت خود کو اپنی مدد آپ کے تحت پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا
تو میں حیران ہو گیا، یہ تو تنزیلہ بھابی تھی جو ہمارے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ 3 سال پہلے ہی یہ شادی کر کے ہمارے گاؤں آئی تھی۔ اس کا شوہر باہر ملک میں جاب کرتا تھا اور یہاں وہ اپنی ساس سسر اور نند کے ساتھ رہتی تھی۔ تنزیلہ بھابی کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ رنگ گورا تھا، جسم بھرا ہوا تھا۔ تنزیلہ بھابی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنی خوبصورت عورت ماما نے کیسے پٹا لی، اور تنزیلہ بھابی کو ماما میں کیا نظر آیا؟ وہ تو عمر میں اس سے کتنے بڑے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ تصویریں اتار لوں، مگر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا موبائل تو گھر میں ہی رہ گیا تھا۔ تنزیلہ بھابی کا مست جسم دیکھ کر میرا من مچلنے لگا تھا۔ کتنے دنوں سے میں نے گیم نہیں کی تھی اور ایسا سنہرا موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جب اندر گھسا تو تنزیلہ بھابی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی اور مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ شیرو، بھابی اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو تھوڑا پیار کرنے دیجیے۔ تنزیلہ بھابی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شیرو؟ وہی جو آپ سن رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی پیاس ابھی بجھی نہیں جو میں بجھا سکتا ہوں۔ تنزیلہ بھابی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شیرو، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور اب میں آپ کی ساری پیاس بجھا دوں گا۔ آپ فکر مت کرو۔ تنزیلہ بھابی من ہی من میں، اب میں کیا کروں؟ اس نے تو سب دیکھ لیا، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو کہیں مجھے گاؤں میں بدنام نہ کر دے۔ ایسا ہوا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، مگر میں اور لیٹ ہوئی تو میری ساس کو شک ہو جائے گا۔ تنزیلہ بھابی روتے ہوئے، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی، میں برباد ہو جاؤں گی۔ تنزیلہ بھابی کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آنسو میری کمزوری تھے اور تنزیلہ بھابی کے آنسوؤں نے میرا من بدل دیا۔ شیرو، آپ روئیں مت بھابی، پلیز چپ ہو جائیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تنزیلہ بھابی، تم جو کہو گے میں کروں گی، مگر ابھی مجھے جانے دو، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، میری ساس مجھ پر شک کرے گی۔ شیرو، آپ جائیں بھابی، مجھے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا میری عادت نہیں، مگر آج کے بعد اگر آپ نے کبھی بختیار ماما سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تنزیلہ بھابی من ہی من میں، تو یہ بختیار کا بھانجا ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں، ایک نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا تو دوسرا ہاتھ آئے موقع کو ایسے جانے دے رہا ہے۔ تنزیلہ بھابی، میں کبھی اس سے نہیں ملوں گی، میں کسی سے بھی نہیں ملوں گی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اتنا کہہ کر تنزیلہ بھابی بھاگ گئی اور میں خود کو گالیاں دینے لگا کہ کسی کے آنسو دیکھ کر میں کیوں پگھل جاتا ہوں، خواہ ہاتھ آیا موقع گنوا دیا۔ میں وہیں بیٹھ کر آج جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ تبھی مجھے راجو کی آواز سنائی دی تو میں خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ راجو، تو یہاں بیٹھا ہے؟ وہاں تیرے گھر والے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ شیرو، کیا بات ہے؟ اور تجھے کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ راجو کمینے، تیرا یار ہوں، مجھے کیا نہیں پتا ہوگا؟ تو کہاں ہو سکتا ہے؟ اور جلدی چل، تمہاری اماں بہت پریشان ہے اور رو رہی ہے۔ راجو کی بات سن کر میرا سارا غصہ اتر گیا اور مجھے اماں کی پریشانی ہونے لگی۔ شیرو، چل جلدی، ہم دونوں گھر کی طرف نکل پڑے، اور جب میں گھر پہنچا تو سب لوگ صحن میں بیٹھے تھے۔ نائلہ مامی بیٹھ کر رو رہی تھی اور زرینہ پھوپھی، صابرہ پھوپھی انہیں سنبھال رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نائلہ مامی بھاگ کر میرے گلے لگ گئی اور آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، نائلہ مامی، کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے ذرا بھی خیال نہیں میرا؟ کیوں کرتا ہے بار بار ایسے؟ کیا میں نے کبھی تجھے ماں کی کمی محسوس ہونے دی؟